بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورم میدا، ورم میدا کیا ہے؟ یعنی ورم سوزش کو، پلاوٹ کو، اور میدا یعنی گیسٹرک جو ہمارا نظام کا سب سے بیسٹ اعضا ہے۔ بعض اوقات ہمارے میدا کے اندر جو HCl ایک تیزاب ہے، اسی وجہ سے وہ بڑھ جاتا ہے، یا ہم اوپر سے غذائیں ایسی کھاتے ہیں کہ اس میں بھی تیزابیت حد سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ میدا کے اندر جو ہے وہ زخم ہو جائیں گے۔ بعض اوقات میدے کا جو منہ ہے وہاں پہ زخم ہو جاتا ہے، اس زخم کو ہم پیپٹک السر کہتے ہیں۔ بعض اوقات میدے کا جو پائلورک کا حصہ ہے وہاں پہ زخم ہو جاتا ہے، یا آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں، یا صرف وہاں پہ سڑن ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے میدے کا ورم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے بھی معاملات ہوں، میدے کا ورم ہو، سوزش ہو، زخم ہو، تو اس کے لیے میں نے ایک نسخہ ترتیب دیا ہے۔ جن افراد میں بھی یہ علامات ہیں وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اس نسخے کو بنا کے استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے شفا ضرور ہوگی۔ یہ چھوٹا سا نسخہ ہے، آپ اس کو گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اجوین دیسی یا آپ نے 40 گرام، گندھک جو آملہ سار ہے وہ آپ نے 20 گرام، اور پودینہ یہ بھی آپ کو خشک جو ہے وہ پنساری سے مل جائے گا، یہ بھی آپ نے 20 گرام لینا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو آپ نے پاؤڈر کرنا ہے۔ پاؤڈر کر کے آپ اس کو سائڈ پہ رکھ لیں۔ اب اس کے ساتھ دوسری چیز آپ نے کیا بنانی ہے؟ آپ نے 20 گرام ہلدی، 20 گرام ملٹھی اور 20 گرام آپ نے سونف لینے ہیں۔ ان کا بھی آپ نے پاؤڈر کر کے الگ رکھ لینا ہے۔ اب یہ دو چیزیں آپ کی تیار ہو گئی ہیں۔ اب اس کو آپ نے استعمال کس چیز کے ساتھ کرنا ہے؟ تو یہ آپ نے ایک قہوہ بنانا ہے۔ اس قہوہ میں دیسی اجوین، پودینہ اور کچور، یہ 3 چیزیں لے کے آپ نے تھوڑی تھوڑی مقدار میں لے کے، یعنی آپ جو ہے تقریباً 3 ماشا لے کے 1 کپ پانی میں آپ اس کا قہوہ تیار کریں۔ اس قہوہ کے ساتھ یہ دونوں جو آپ نے پہلے میڈیسن بنائی ہیں، دونوں کا آپ نے 1 گرام لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ اس قہوے کے ساتھ اس میڈیسن کو استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے چند ہی دن کے اندر ورم میدے کا جو پرابلم ہے انشاءاللہ العزیز وہ حل ہو جائے گا۔ یہ نسخہ میدا کے تمام امراض کے لیے بہترین ہے۔ تو سیکس کے بارے میں کسی بھی معلومات کے لیے ہمارے چینل دارالشفا دواخانہ کے ساتھ بنے رہیں، جڑے رہیں۔ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔